واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ قسط نمبر 33 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ امیر المومنین کے پاس پورا ریکارڈ تھا کہ کون سا سالار کہاں ہے اور اس کے پاس کتنے دستے ہیں اور اسے ایک محاذ سے فارغ کر کے کسی دوسرے محاذ کو بھیجا جا سکتا ہے یا نہیں۔ بلازری نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس قسم کی تفصیلات اور اعداد و شمار اپنے ذہن میں محفوظ رکھتے تھے اور کبھی اس قسم کی باتیں کرنے لگتے تھے جیسے انہیں وہ محاذ سامنے نظر آ رہا ہو اور امیر المومنین اس کا آنکھوں دیکھا حال سنا رہے ہوں۔ یہیں سے کچھ ایسی روایات نے جنم لیا جن میں کچھ حقیقی ہیں اور کچھ بنائی گئی تھی۔ ان روایات سے یہ حقیقت ثابت ہوتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دشمن کی شکست اور اپنی فتح کا اس قدر خیال ہوتا تھا کہ ذہنی طور پر ہی نہیں بلکہ روحانی طور پر بھی اپنے آپ کو محاذ پر تصور کرتے تھے۔ ایک اور تاریخ نویس طبری نے لکھا ہے کہ جب امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سپہ سالار ابو عبیدہ کے پیغام کے مطابق مختلف احکامات دے رہے تھے اور اقدامات کر رہے تھے، یوں لگتا تھا جیسے وہ مدینہ میں اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے نہیں بلکہ محاذوں کے قریب کسی ایسی بلندی پر بیٹھے ہوئے ہیں جہاں سے انہیں تمام محاذ نظر آ رہے ہوں اور اس کے مطابق احکام دے رہے ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عراق کو ایران کے محاذ کے سپہ سالار سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے نام ایک اور پیغام لکھوایا۔ اس میں انہوں نے یہ حکم دیا کہ سالار سہیل بن عدی اور عبداللہ بن غسان کو 4,000 سوار دے کر الجزیرہ میں ان قبائلی علاقوں میں بھیج دیں جنہوں نے ہرکل کو اپنے 30,000 آدمی حمص پر حملہ کرنے کے لیے دیے ہیں۔ ان دونوں سالاروں کے لیے امیر المومنین نے یہ ذمہ داریاں لکھی۔ سہیل بن عدی کو زقہ بھیجا جائے اور عبداللہ بن غسان کو نعین کے علاقے میں روانہ کیا جائے۔ دونوں سالار ان قبائل کی بستیوں پر حملہ کریں، اگر وہ مقابلہ کریں تو لڑیں، اگر ہتھیار ڈال دیں تو انہیں جنگی قیدی بنا لیں اور اگر وہ زیادہ مقابلہ کریں اور ہتھیار نہ ڈالیں تو ان کی بستیوں کو تباہ کر دیا جائے۔ امیر المومنین نے یہ بھی لکھوایا کہ جب یہ دونوں سالار ان علاقوں سے جو انہیں دیے گئے ہیں باغیوں کو صاف کر دیں تو سہیل بن عدی حران اور عبداللہ بن غسان رہا چلے جائیں۔ حضرت عمر نے مزید حکم یوں لکھوایا کہ سالار ولید بن عتبہ الجزیرہ کے ان غیر مسلم عربوں کے علاقے میں جا کر حملہ کریں جہاں دو قبیلے بنی ربیعہ اور بنی تنوخ رہتے ہیں۔ ہرکل کا اپنا ایک جاسوسی اور مخبری کا نظام تھا جس سے اس کے ذاتی حلقے کے افراد بھی نا واقف تھے۔ یہ نظام اتنا خفیہ تھا کہ اس کا اپنا بیٹا قسطنطین بھی اس کے وجود سے آگاہ نہیں تھا۔ دوسرے تیسرے روز ایک مخبر جو فوج کا ہی کوئی عہدیدار ہوتا تھا ہرکل کے پاس جا کر پوری رپورٹ دیتا تھا۔ ایسا ہی ایک جاسوس ہرکل کے ہاں گیا، ہرکل کتنا ہی مصروف کیوں نہ ہوتا اور خواہ وہ سویا ہوا ہی ہوتا، اس کا حکم تھا کہ ایسا کوئی آدمی یہ کہے کہ وہ ایک ضروری بات بتانے آیا ہے تو اسے فوراً اطلاع دی جائے، اگر وہ سویا ہوا ہے تو اسے جگا لیا جائے۔ یہ جاسوس گیا تو ہرکل نے اسے فوراً بلا لیا اور اپنے خاص کمرے میں بٹھا کر دروازہ بند کر لیا۔ تم جانتے ہو میں کیا معلوم کرنا چاہتا ہوں؟ ہرکل نے کہا، بتاؤ کیا خبر لائے ہو؟ ان قبائلیوں پر کبھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، جاسوس نے کہا، ان میں بدلی سی پائی جاتی ہے۔ ان کی لڑکی کا واقعہ ادنا سے ادنا قبائل تک پہنچ گیا ہے۔ ان لوگوں کا ایک رد عمل یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ قسطنطین کو وہ اچھی نظروں سے نہیں دیکھتے، اس کا نام آتا ہے تو ان لوگوں کے چہروں پر خفگی اور ناپسندیدگی کے تاثر آ جاتے ہیں۔ تمہاری اپنی رائے کیا ہے؟ ہرکل نے پوچھا۔ اگر میں حکم دے دوں کہ حمص کی طرف پیش قدمی کر کے حمص کو محاصرے میں لیا جائے اور کوشش یہ کی جائے کہ محاصرہ طویل نہ، تو کیا یہ قبائلی دل و جان سے لڑیں گے؟ انہوں نے ایک شرط اپنے سامنے رکھ لی ہے، جاسوس نے جواب دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ رومی فوج لڑے گی تو وہ اس کا ساتھ دیں گے اور اگر وہ فوج جوش اور جذبے سے نہ لڑی تو تمام قبائل کے لوگ یہاں سے چلے جائیں گے۔ شہنشاہ معظم، اصل بات یہ ہے کہ آپ اس ملک کی خاطر لڑے ہیں لیکن یہ قبائلی صرف اپنی بیوی بچوں اور اپنے مال و اموال کا تحفظ چاہتے ہیں۔ ان کی باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کا پلہ باری ہوا تو ان کے ساتھ یہ لوگ جا ملے یا نہ ملے مگر یہاں سے چلے جائیں گے اور آپ ان کی مدد سے محروم رہ جائیں گے۔ اور اپنی فوج کا جذبہ کیسا ہے؟ ہرکل نے پوچھا۔ کیا اپنی فوج میں جوش و خروش اور تازگی نظر آتی ہے؟ نہیں شہنشاہ معظم، جاسوس نے کہا، آپ کے دل کو دکھ پہنچا کر مجھے دلی رنج ہو رہا ہے لیکن میرا فرض ہے کہ حقیقت بیان کروں۔ ہماری فوج میں کوئی تازگی نظر آتی ہے، نہ ہی جوش
جوش و خروش نظر آتا ہے۔ میں نے خود خیموں میں بیٹھ کر باتیں کی اور ان کی سنی ہے۔ ان بدبختوں پر مسلمانوں کا خوف اس طرح طاری ہے جیسے وہ کسی آسیبی اثر ہو۔ انہیں بتایا گیا کہ حمص میں مسلمانوں کی فوج بمشکل 4000 ہے اور یہ 4000 سپاہی ہماری اتنی بڑی فوج کے سامنے ٹھہر نہیں سکیں گے جس میں صرف قبائلیوں کی نفری 30,000 ہے، لیکن ہمارے سپاہیوں میں ذرا سا بھی جوش و خروش پیدا نہیں ہو رہا۔ کچھ ایسی آوازیں اٹھنے لگی ہیں، مسلمانوں کا مذہب سچا ہے۔ ایسی باتیں کرنے والے یہ جواز پیش کرتے ہیں کہ خدا مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ مختصر یہ کہ ہرقل کو اپنی فوج کے متعلق مایوس کن رپورٹ مل رہی تھی، اسے کسی کی رائے لینے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہ خود مرد میدان اور تاریخ کا ایک قابل جرنیل تھا، جنگی امور کو اور فن حرب و ضرب کو خوب سمجھتا، لڑنا بھی جانتا تھا اور لڑانا بھی جانتا تھا۔ وہ اپنی فوج کا اور قبائلی لشکر کا تجزیہ خود کر سکتا تھا۔ اس کے پاس اب یہی ایک راستہ تھا کہ وہ فوراً حمص پر حملہ کر دیتا۔ حمص اس کے قبضے میں آ جاتا تو اس کی فوج میں کچھ جذبہ پیدا ہو سکتا تھا، لیکن اپنی فوج کی ذہنی اور جسمانی حالت کو اور عیسائی قبائلیوں کا تذبذب دیکھتا تھا تو وہ اس فیصلے پر پہنچتا تھا کہ ابھی حملہ نہ کیا جائے۔ وہ اس خوش فہمی میں بھی مبتلا تھا کہ حمص کو کمک نہیں مل سکے گی اور مسلمانوں کی نفری تھوڑی ہی رہے گی۔ ہرقل ایسا بوکھلایا ہوا تھا کہ وہ جان ہی نہ سکا کہ مسلمان کتنی تیزی سے حرکت میں آ رہے ہیں اور کچھ دنوں بعد کیا ہونے والا ہے۔ ناظرین، اس کا اپنا جاسوسی کا نظام تھا تو بہت ہی تیز، اور وہ لوگوں کے دلوں کی باتیں بھی معلوم کر لیا کرتا تھا، لیکن اسے ذرا سا بھی شک نہ ہوا کہ عرب کے 10-12 مسلمان اس کے محاذ پر قبائلی عیسائیوں کے روپ میں پہنچے ہوئے ہیں اور وہ بڑی دانش مندی سے قبائلیوں میں بددلی اور رومیوں کے غلط فہمیاں پیدا کر رہے ہیں۔ ذہنی تخریب کاری کی کارروائیاں کرنے والے ان 10-12 مسلمانوں کا کمانڈر حدید تھا۔ وہ تو اس تخریب کاری کا ماہر تھا۔ وہ بعض قبائل کے سرداروں تک پہنچ گیا تھا اور ان کے ذہنوں میں بھی اس نے ہرقل رومیوں کے خلاف غلط فہمیاں پیدا کر دی تھی۔ ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ مسلمان اپنے ایمان، عزم و عہد کے پکے اور سچے تھے۔ وہ اللہ کی راہ میں باطل کے خلاف لڑتے، جان قربان کرنے وطن سے اتنی دور آئے تھے۔ اللہ ان کے ساتھ نہ ہوتا اور تو کس کے ساتھ ہوتا۔ مسلمانوں کے ہاں کوئی محلاتی سازش نہیں تھی، نہ ان میں لڑکیوں پر دست درازی کر کے دل خوش کرنے والے سالار تھے، نہ ان کے دلوں میں کوئی شک اور شبہ تھا۔ وہ سب اللہ کے ایک عظیم پیغام کے پیغمبر تھے اور اپنے فرائض کو پوری طرح جانتے تھے۔ ان میں سالار بھی تھے، نائب اور ماتحت بھی تھے، لیکن سب جانتے کہ اللہ کی نگاہ میں برتر وہ ہے جو ایمان اور کردار میں برتر ہے۔ معزز ناظرین، پچھلے باب میں تفصیل سے بیان ہو چکا ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابو عبیدہ کو اتنی نازک اور خطرناک صورتحال سے نکالنے کے لیے کیا کیا اقدامات کیے تھے، اور عراق کے محاذ کے کون کون سے سالار کو شام کے محاذ پر پہنچ کر کون کون سے علاقے میں جانے کا حکم دیا تھا۔ حضرت عمر خود بھی مجاہدین کا ایک لشکر لے کر حمص کو روانہ ہو گئے تھے۔ امیر المومنین نے ایک قاصد کو اس ہدایت کے ساتھ حمص کو بھیج دیا تھا کہ کمک بھی آ رہی ہے اور میں بھی آ رہا ہوں، اور وہ اتنی تیز جائے جیسے اڑ کر حمص پہنچا ہو۔ جنگوں میں جرنیل اور سپاہ سالار جب کسی محاذ کی طرف کوچ یا پیش قدمی کرتے تھے تو ان کی کوشش ہوتی تھی کہ دشمن کو اس کا علم نہ ہو سکے اور وہ اچانک دشمن پر جا حلہ بولے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس جنگی اصول کے بالکل الٹ ایک کاروائی، وہ یہ کہ چند ایک شتر سوار اور گھڑ سوار الگ کیے اور انہیں کہا کہ وہ آگے نکل جائیں اور محاذ کے قریب بستیوں میں یہ خبر پھیلاتے جائیں کہ مدینہ سے بہت بڑی کمک حمص کو جا رہی ہے۔ امیر المومنین نے یہ بھی کہا کہ الجزیرہ میں وہ خاص طور پر یہ خبر پھیلائیں اور یہ بھی کہ عراق سے کچھ سالار دستے لے کر حمص اور بزنطیہ کی طرف جا رہے ہیں۔ حضرت عمر اپنے کوچ کی یہ تشہیر اور نمائش اس خیال کے پیش نظر کر رہے تھے کہ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ ہرقل میں اتنا دم خم نہیں رہا کہ وہ اب کہیں بھی مجاہدین کے ساتھ ٹکر لے سکے یا کہیں جوابی حملہ کر سکے۔ مدینہ سے روانگی سے کچھ پہلے امیر المومنین نے اپنے مصاحبوں سے کہا تھا کہ ہرقل کی فوج کی کمر ٹوٹ چکی ہے اور وہ اتنا زیادہ نقصان اٹھا چکی ہے کہ اب اس کے لڑنے کا جذبہ مر ہی گیا ہوگا۔ امیر المومنین اپنی اور کمک کی آمد کی زیادہ تشہیر الجزیرہ کے ان عیسائی قبائل میں کرنا چاہتے تھے۔
जिन्होंने हरकिल को 30,000 नफरी का लश्कर दिया था। इस तशहीर का मकसद ये था कि कबाइल डर जाएं कि मुसलमान इनकी बस्तियों को तबाह कर देंगे और ये सोच कर वो हरकिल का साथ छोड़ दें। ये सही तौर पर बताना मुमकिन नहीं कि अमीरुल मोमिनीन का कासिद कितने दिनों बाद हिम्स पहुंचा था। बहरहाल वो बहुत ही तेजी से सफ़र करता हिम्स पहुंच गया और अबू उबैदा को ये खबर सुनाई कि कुमक पहुंच रही है और अमीरुल मोमिनीन एक लश्कर के साथ खुद भी आ रहे हैं। कासिद ने इन्हें यह भी बताया कि हिम्स और कहां कहां से कुमक मिल रही है और ये भी कि कबाइली इलाकों में भी सालार अपने दस्ते लेकर पहुंच गए हैं। तस्वुर में लाया जा सकता है कि अबू उबैदा ने किस तरह सुख और चैन का सांस लिया होगा। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जारी है किस्त नंबर 34। अगली वीडियो में देखना मत भूलिएगा।